بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مہدی اور آپ جس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام معصوم رسول۔ تو آج کی جو ڈاکیومنٹری ہوگی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور پھر اگلے حصے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان نے ایٹم بم کیسے بنایا اور اس کے لیے اس نے کیا کیا جدوجہد کری۔ ایٹم کو تقسیم کرنے سے لے کر ایک ایسا ہتھیار بنانے تک جو تاریخ کا رخ ہی بدل دے، آج ہم ایک ایٹمی بم کے پورے خاکے کو مرحلہ وار یعنی سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے۔ یہ ساری کہانی ایک قدرتی عنصر سے شروع ہوتی ہے جو ہمیں زمین کے اندر سے ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خام مال ایک پورے شہر کو تباہ کرنے والے دھماکے میں آخر بدلتا کیسے ہے؟ آئیے ایک ابتدائی ایٹمی ہتھیار کی پیچیدہ انجینئرنگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے زمین کی گہرائیوں سے، ایک خاص قسم کی چٹان کے ساتھ، ایک ایسی چٹان جو دنیا کی سب سے طاقتور قوتوں میں سے ایک کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، اور وہ ہے یورینیم اور۔ اب دیکھیں، اس چٹان کو ہتھیار میں استعمال ہونے والے مواد میں بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا صنعتی چیلنج ہے۔ پہلے اسے زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر اسے گاڑھا کرنے کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے، لیکن جو سب سے اہم اور سب سے مشکل مرحلہ ہے نا، وہ ہے اس کی افزودگی یعنی انرچمنٹ۔ اصل میں جو قدرتی یورینیم ہوتا ہے نا، وہ خود اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اسے استعمال کیا جا سکے۔ اسے صاف کرنا پڑتا ہے، اسے ریفائن کرنا پڑتا ہے، اور جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اسے کس حد تک بدلنا پڑتا ہے۔ یہ چارٹ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں، قدرتی یورینیم میں کام کا جو U235 ہے نا، وہ صرف 0.7% ہوتا ہے، صرف 0.7%۔ یہاں تک کہ اگر اسے نیوکلیئر ری ایکٹر میں بھی استعمال کرنا ہے تو اسے صرف 5% تک لے جانا پڑتا ہے، لیکن ہتھیار بنانے کے لیے یہی ارتکاز، یہی کانسنٹریشن 90% تک پہنچنی چاہیے۔ یہ ایک معمولی تبدیلی نہیں، ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے جاتا ہے؟ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں گیس سینٹریفیوجز۔ سمجھ لیں کہ یہ ایٹموں کو چھانٹنے والی انتہائی تیز رفتار مشینیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یورینیم گیس کو ایک ٹیوب میں ڈال کر ناقابل یقین رفتار سے گھمایا جاتا ہے۔ اس سے جو بھاری والے U238 ایٹم ہیں وہ دیواروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو ہلکے اور کام کے U235 ایٹم ہیں انہیں درمیان سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، تو جب یہ افزودہ مواد تیار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مواد لٹل بوائے نامی ہتھیار کے اندر کیسے استعمال ہوا، جس کا ڈیزائن ایک گن جیسا تھا، یعنی ایک گن ٹائپ ڈیزائن۔ باہر سے دیکھنے میں تو لٹل بوائے ایک لمبا سا تقریباً 10 فٹ کا خول تھا، ایک پروجیکٹائل کیسنگ، لیکن اس کے اندر کی کہانی بالکل مختلف تھی۔ اس کے اندر ہر ایک پرزے کو، ہر ایک جزو کو ایک خاص تباہ کن مقصد کے لیے بالکل ٹھیک ترتیب اور وقت کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اگر اس کے دل کی بات کریں تو یہ بنیادی طور پر ایک سادہ سی لیکن بہت طاقتور بندوق تھی۔ اس کا سارا ڈیزائن بس اس لیے تھا کہ یورینیم کے ایک ٹکڑے کو انتہائی تیزی سے دوسرے ٹکڑے پر فائر کیا جا سکے۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دھماکے کو وقت سے پہلے ہونے سے روکنے کے لیے یورینیم 235 کو 2 الگ الگ حصوں میں رکھا جاتا ہے، یعنی سب کرٹیکل ماسز میں۔ ایک حصہ ایک کھوکھلا پروجیکٹائل ہوتا ہے اور دوسرا ایک ٹھوس ہدف، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دھماکے کے اصل لمحے تک ان دونوں کو ہر حال میں ایک دوسرے سے الگ رہنا ہوتا ہے۔ اگر وزن کی بات کریں تو پروجیکٹائل کا وزن تھا تقریباً 38.4 کلو گرام اور ہدف کا وزن تھا کوئی 25.6 کلو گرام، یعنی کل ملا کر تقریباً 64 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم اس ڈیوائس میں موجود تھا۔ اس پورے سسٹم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ بم کو گرائے جانے کے بعد آخری چند سیکنڈوں میں سب کچھ بالکل ایک طے شدہ ترتیب کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، تو چلے ذرا اس ٹائم لائن کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو جب بم گرایا جاتا ہے تو آخری 15 سیکنڈ سمجھے ایک خودکار شاہکار کی طرح کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ٹائمر شروع ہوتا ہے، پھر جب بم تقریباً 580 میٹر کی بلندی پر پہنچتا ہے تو ایک بیرومیٹرک سینسر ایک سرکٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور آخر میں رڈار الٹیمیٹرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بم زمین سے بالکل صحیح اونچائی پر ہے، تاکہ دھماکہ ٹھیک اس جگہ ہو جہاں اس کا اثر سب سے زیادہ ہو۔
जैसे ही फायरिंग स्विच एक्टिवेट होता है, बम के अंदर का सारा मैकेनिकल अमल, सारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। तो बैरल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले 3 गन प्राइमर्स कॉर्डाइट चार्ज को जलाते हैं। इस धमाके से U-235 प्रोजेक्टाइल 300 मीटर फी सेकंड की नाकाबिले यकीन रफ्तार से बैरल में आगे बढ़ता है। ये प्रोजेक्टाइल सीधा जाकर U-235 के हदफ से टकराता है और इसी लम्हे 4 पोलोनियम इनिशिएटर्स न्यूट्रॉन का एक तेज झोंका फराहम करते हैं, जो इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए चिंगारी का काम करता है। और यही यानी न्यूक्लियर फिशन इस पूरे धमाके का दिल है। होता यह है कि एक न्यूट्रॉन जाकर एटम के मरकज़े से टकराता है, उसे तोड़ देता है, जिससे बेतहाशा तवानाई और 2 से 3 मजीद न्यूट्रॉन निकलते हैं। और फिर ये नए न्यूट्रॉन आगे जाकर और एटमों को तोड़ते हैं और इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो खुद ब खुद आगे बढ़ता रहता है। ये रद्द-ए-अमल इतनी तेजी से फैलता है कि 1 मिली सेकंड से भी कम वक्त में नाकाबिले तसव्वुर तवानाई खारिज होती है। और ये जो तवानाई पल भर में खारिज होती है ना, ज़मीन पर इसके असरात बहुत तबाहकुन और दूर तक जाने वाले होते हैं। इसके असरात को हम तबाही के मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके देख सकते हैं। बिल्कुल मरकज़ में यानी ग्राउंड ज़ीरो पर तकरीबन 0.36 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ तक कि 11 मुरब्बा किलोमीटर दूर तक भी शदीद आग और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी तबाही मरकज़ से बाहर की तरफ फैलती जाती है और इसकी पहुँच बहुत बहुत वसी होती है। तो सोचने की बात यह है कि इस सारी इंजीनियरिंग में, इस पूरे अमल में सालों लग गए, लेकिन जो चेन रिएक्शन था वो पलक झपकने से भी कम वक्त में हो गया। कान-कनी से लेकर एक पेचीदा डिवाइस बनाने तक का ये लंबा सफ़र एक ऐसे रद्द-ए-अमल पर ख़त्म होता है जो एक लम्हे में सब कुछ बदल देता है। पैमाने का ये फ़र्क, ये स्केल का फ़र्क हमें क्या सिखाता है? ये एक आखिरी सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। अगर इंडिया ने बॉम्ब बनाया तो हम घास खाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन अपना बॉम्ब जरूर हासिल करेंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ऐलान था, एक ऐसा अज़्म जिसने आगे चलकर पाकिस्तान के पूरे मुक़द्दर की बुनियाद रख दी। तो चलें देखते हैं कि ये सफ़र था कैसा। ये पाकिस्तान के एक एटमी ताकत बनने की कहानी है, एक ऐसी दास्तान जिसमें कौमी बका की कशमकश है, लाज़वाल राजदारी है और आलमी सियासत की अजीबो-गरीब चालें हैं। आखिर कोई मुल्क एटमी हथियार जैसी चीज़ बनाने का इतना बड़ा फैसला क्यों करता है? इसकी वजह अक्सर गहरे जख्मों में छुपी होती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले 1965 की जंग के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर हथियारों की पाबंदी लगा दी। फिर आया 1971 जब मुल्क 2 टुकड़े हो गया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये एक कौमी ट्रॉमा था। और फिर जब जख्म अभी ताज़ा ही थे, 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एटमी धमाका करके साउथ एशिया में पावर का पूरा बैलेंस ही बदल दिया। इन सब हादसात का नतीजा ये निकला कि एक जज्बा पूरी कौम में फैल गया। फिर कभी नहीं। ये एक ऐहद था कि ऐसी बेबसी का सामना दोबारा नहीं करना। इसी सोच के तहत 1972 में मुल्तान में एक इंतहाई खुफिया मीटिंग हुई, जहां प्रोजेक्ट 706 की बुनियाद रखी गई। मकसद बिल्कुल साफ था, हर कीमत पर एटम बॉम्ब हासिल करना। खैर, प्लान तो बन गया था, लेकिन इसे हकीकत में कौन बदलता? एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इस नामुमकिन लगने वाले ख्वाब को ताबीर दे सके। और यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। वो नेदरलैंड्स की एक बहुत एडवांस्ड कंपनी यूरेंको में काम करने वाले एक ब्रिलियंट पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे। 1974 में उन्होंने भुट्टो को खत लिखकर अपनी खिदमात पेश की, और वो अपने साथ सिर्फ अपनी महारत नहीं लाए, बल्कि सेंट्रीफ्यूज के वो खुफिया डिज़ाइंस भी लाए जो यूरेनियम को एनरिच करने के लिए सबसे ज़रूरी थे। उन्होंने एक नया और इम्पॉर्टेंटली एक तेज़ तरीन रास्ता दिखाया, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का रास्ता। तो ये पाकिस्तान अब एक ऐसी रेस में था जिसे पूरी दुनिया की नज़रों से छुप कर जीतना था। ये इम्तिहान का वक्त था। कहोता में रिसर्च लैबोरेटरीज बनाई गईं। आलमी पाबंदियों से बचने के लिए फर्जी कंपनीज का एक पूरा नेटवर्क बनाया गया जो दुनिया भर से ज़रूरी सामान खरीदती थीं। यहाँ तक कि एक कंपनी तो सोचिए मक्खन बनाने की फैक्ट्री के नाम पर काम कर रही थी। जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत आई तो उन्होंने इस प्रोग्राम की फंडिंग और भी बढ़ा दी। उस वक्त जियोपॉलिटिक्स बहुत अजीब थी। एक तरफ अमेरिका एटमी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहा था,
اور دوسری طرف افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان ان کا سب سے امپورٹنٹ الائے تھا۔ اسی دو رنگی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو وہ وقت مل گیا جس کی اسے اپنا کام چپ چاپ جاری رکھنے کے لیے سخت ضرورت تھی۔ لیکن ایسے راز کب تک راز رہتے ہیں؟ دنیا کو بھنک لگ رہی تھی کہ کہوتا کے پہاڑوں میں کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے۔ سوال اب یہ تھا، کیا یہ پروگرام پورا ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا جائے گا؟ اور یہ صرف کوئی خیالی ڈر نہیں تھا۔ حقیقت میں 1980s میں انڈیا اور اسرائیل نے مل کر کہوتا پر ایک ہوائی حملے کا پورا پلان بنایا تھا، جسے آپریشن کہوتا کہتے ہیں۔ یہ پلان تو ناکام ہو گیا، لیکن اسے یہ صاف ہو گیا تھا کہ پاکستان وقت کے خلاف ایک بہت ہی خطرناک دور میں شامل ہے۔ اتنے سالوں کی محنت، اتنی رازداری، اتنا پریشر، اب سب کا امتحان ہونے والا تھا۔ اب وقت تھا آخری جواب دینے کا۔ واقعات بہت تیزی سے بدلے۔ 1983 میں پاکستان نے اپنا پہلا کولڈ ٹیسٹ کامیابی سے کر لیا، جس سے بام کا ڈیزائن کنفرم ہو گیا۔ پھر 1987 میں انڈیا کی آپریشن براس ٹیکس ملٹری ایکسرسائزز نے دونوں ملکوں کو بالکل جنگ کے قریب لا کھڑا کیا۔ اور پھر مئی 1998 انڈیا نے پوکھرن میں 5 نئے ایٹمی دھماکے کر دیے۔ پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر تھیں۔ جواب کیا ہوگا؟ جواب آیا، اور بڑا زبردست آیا۔ انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 28 اور 30 مئی 1998 کو چاغائی کے پہاڑوں میں کیے 6 کامیاب ایٹمی دھماکے۔ ان دھماکوں سے ہوا یہ کہ علاقے میں ایک بیلنس آف پاور قائم ہو گیا۔ اسے اسٹریٹجک زبان میں کہتے ہیں کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس۔ مطلب جب دشمن کو پتا ہو کہ آپ کے پاس بھی وہی طاقت ہے تو وہ حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ یہ وہی تحفظ تھا جس کی تلاش 1971 سے ہو رہی تھی۔ لیکن اس ایٹمی کلب میں شامل ہونے کی ایک قیمت بھی تھی۔ پاکستان پر سخت ترین بین الاقوامی پابندیاں لگ گئیں۔ پھر 2000 میں ڈاکٹر خان کے عالمی نیٹ ورک کا سکینڈل سامنے آیا، جس پر انہیں نظر بند بھی کیا گیا۔ لیکن ان تمام تنازعات کے باوجود پاکستان میں آج بھی اکثریت کا ماننا ہے کہ اس بام نے ملک کی خود مختاری اور بقا کو یقینی بنایا۔ تو کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر حاصل کی گئی اس بے پناہ طاقت کی، اس الٹیمیٹ ویپن کی اصل قیمت کیا ہے؟ اچھا مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اچھا مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ اللہ حافظ۔